بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس میں سبق نمبر 41 ہم نے پڑھ لیا تھا، اور آج جو ہے وہ ہم سبق نمبر 42 پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق 41 میں ہم نے موضوع عبادات ہی رکھا تھا، اور اس میں بھی ذیلی ٹاپک جو ہے وہ وضو تھا، اور اس کے مسائل ہم نے ذکر کیے۔ آج 42 نمبر سبق، اس میں بھی موضوع جو ہے وہ عبادات ہے، اور ذیلی موضوع وضو ہی ہے، لیکن توضیح المسائل کے مسئلے فرق رکھتے ہیں۔ تو مسئلہ نمبر 251، 252، 253، 254، 255، 256 اس طرح ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 251 عبادات موضوع ہے، اور ذیلی موضوع وضو ہے۔ سر کے مسح کے بعد وضو کے پانی کی اس طرح سے جو ہاتھوں میں باقی ہو، پاؤں کی کسی ایک انگلی سے لے کر پاؤں کے جوڑ تک مسح کرنا ضروری ہے۔ احتیاط واجب کی بنا پر پیر کے اوپری حصے کی ابھری ہوئی جگہ تک مسح کافی نہیں ہے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ دائیں پیر کا دایاں ہاتھ سے اور بائیں پیر کا بائیں ہاتھ سے مسح کیا جائے۔ تو میرے خیال میں بہت ہی آسان مسئلہ تھا کہ سر کا مسح جو ہے وہ پانی کی اسی طرح سے جو ہاتھوں پر باقی ہو، پاؤں کی کسی ایک انگلی سے لے کر پاؤں کے جوڑ تک کیا جائے۔ یہ ہے مسئلہ۔ اب اس کی ہم اپنی طرف سے شکے بنائیں، یہ کہ سر کے مسح کے بعد کوئی وقفہ نہیں آنا چاہیے، پاؤں کا مسح ضروری ہے، کوئی اور کام نہ شروع ہو جائے پھر بعد۔ دوسری بات جو ہے وہ طاری کا ہونا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کے درمیان کوئی چھوٹا موٹا کام بھی نہ کیا جائے، مثلا ٹوٹی نہ باندھ کی جائے کہ تری جو ہے وہ چینج ہو جائے، وہ پہلے والی واجب جو پانی تھا جس کے ساتھ وضو کا کیا تھا وہ تری ختم ہو جائے، دوسرا فوراً ٹوٹی چل رہی ہو، ایسا نہ ہو ہاتھ فوراً نیچے کر کے پھر کھینچ لیا جائے، اور پھر تو اس طرح کی چیزیں جو وہ نہیں ہونی چاہیے بہرحال۔ اور احتیاطیں بھی بتا دی ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ پیر کے اوپری حصے کو اوپری جگہ تک مسح کافی نہیں ہے، ایک احتیاط۔ دوسری احتیاط مستحب یہ ہے کہ دائیں پیر کا دائیں ہاتھ سے بائیں کا بائیں ہاتھ سے مسح کیا۔ مسئلہ نمبر 252 پاؤں پر مسح کا عرض جتنا بھی ہو کافی ہے۔ عرض سے مراد جو ہے وہ چوڑائی ہے۔ عرض کا معنی کیا ہے؟ چوڑائی ہے۔ تو پاؤں پر کتنی مسح چوڑا ہونا چاہیے؟ چوڑائی میں جتنا بھی ہو کافی ہے، یہ مسئلہ آ گیا۔ لیکن بہتر ہے کہ 3 جڑی ہوئی انگلیوں کی چوڑائی کے برابر ہو، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ پاؤں کے اوپری حصے کا مسح پوری ہتھیلی سے کیا جائے۔ بس یہ آسان مسئلہ ایک ہی جملے میں مسئلہ تھا۔ پاؤں پر مسح کا عرض جتنا بھی ہو کافی ہے، چوڑائی جتنی بھی ہو کافی ہے۔ جی اگلے مرحلے کی طرف میرے خیال بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 253 عبادات، اس کا موضوع لازم نہیں ہے کہ پاؤں کا مسح کرتے وقت ہاتھ انگلیوں کے سروں پر رکھیں اور پھر پاؤں کے ابہار کی جانب کھانچیں، بلکہ پورا ہاتھ پورے پاؤں پر رکھ کر تھوڑا سا کھینچ سکتا ہے۔ دوبارہ میں پڑھ دوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے۔ لازم نہیں کہ پاؤں کا مسح کرتے وقت ہاتھ انگلیوں کے سروں پر رکھے، ہاتھ انگلیوں کے سروں پر رکھنا پھر پاؤں کے ابہار کی جانب کھینچے، بلکہ پورا ہاتھ پاؤں پر رکھ کر تھوڑا سا کھینچ سکتا ہے۔ تھوڑا سا کھینچ سکتا، پورا ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا کھینچ دے، یہ بھی کافی ہے۔ بہت آسان مسئلہ، میرے خیال میں کوئی اس میں گنجان نہیں ہے، یا کوئی
نہیں ہے مشکل جی۔ تو مسئلہ نمبر 254 جس کا موضوع بھی عبادات ہی ہے اور ذیلی موضوع وضو ہے، تو وضو کا مسئلہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ سر اور پاؤں کا مسح کرتے وقت ہاتھ ان پر کھینچنا ضروری ہے۔ یہ آپ کو مسئلہ اکثر غلط کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس مسئلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے۔ وہ غلط کیا ہوتا ہے میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں آج اس مسئلے کا۔ وہ یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں تو سر کو پیچھے کی طرف کھینچتے ہیں یا آگے کی طرف کھینچتے ہیں، اسی طرح پاؤں کے اوپر ہاتھ رکھ کر پاؤں آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، جو میں ابھی بتا رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے۔ اور جو یہ مسئلہ ہے وہ یوں ہے کہ آپ سر کا مسح کرتے وقت ہاتھ کو اوپر رکھیں اور ہاتھ کو ہی حرکت دیں، سر بالکل ساکن سکون کی حالت میں ہو، اور اسی طرح پاؤں کا مسح کرتے وقت پاؤں ساکن ہو، ہاتھ اوپر حرکت کر رہا ہو۔ تو آئے مسئلے کو پھر اسی نہج میں پڑھتے ہیں۔ سر اور پاؤں کا مسح کرتے وقت ہاتھ ان پر کھینچنا ضروری ہے، ہاتھ کھینچنا ضروری ہے، اور اگر ہاتھ کو ساکن رکھیں اور سر پاؤں یا پاؤں کو اس پر چلائے تو باطل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ہاتھ کھینچنے کے وقت سر اور پاؤں معمولی حرکت کریں تو کوئی بالکل انتہائی تھوڑی سی وہ ظاہر ہے، جب اوپر ہاتھ حرکت میں آ گیا تو تھوڑا سا وہ متحرک بھی ہوگا، لیکن اس کی حرکت وہ ہاتھ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 255 عبادات ہے، ذیلی موضوع وضو ہے، جس جگہ کا مسح کرنا ہو وہ خشک ہونی چاہیے۔ اگر وہ اس قدر تر ہو کہ ہتھیلی کی تری اس پر اثر نہ کرے تو مسح باطل ہے۔ یہ بھی مسئلہ مبتلا بے ہے پچھلے مسئلے کی طرح۔ جس جگہ کا مسح کرنا ہو وہ خشک ہونی چاہیے، ایسے ہی نہ ہو کہ پیر جلدی جلدی سے دھوئے ہے اور ہاتھ بھی تو پاؤں کے اوپر پہلے سے پانی بہ رہا ہے، نہیں، بلکہ خشک ہونا کسی حد تک۔ اور خشک کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں کی تری نظر آئے کہ اوپر پاؤں کے اوپر یا سر کے اوپر لگ رہی ہے تو پتہ چلے۔ اگر وہ اس قدر تر ہوں کہ ہتھیلی کی تری اس پر اثر نہ کرے تو مسح باطل ہے، لیکن اگر اس پر نمی ہو یا تری اتنی کم ہو کہ وہ ہتھیلی کی تری سے ختم ہو جائے تو پھر کوئی حرج، تھوڑی بہت کی معمولی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ جی اگلے مرحلے کی طرف۔ مسئلہ نمبر 256 اس کا موضوع بھی عبادات ہے اور ذیلی موضوع جو ہے وہ وضو ہے۔ اگر مسح کرنے کے لیے ہتھیلی پر تری باقی نہ رہی ہو تو اسے دوسرے پانی سے تر نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں میں مثال دیتا ہوں، گرمیوں کے دن ہیں اور گرمیوں میں وضو کیا، سخت گرمی پنجاب میں ہم رہتے ہیں اور سخت دھوپ ہے اور سخت لو چل رہی ہے، وضو کرتے کرتے وہ جب آخر پہ پہنچا ہے تو خشک ہو گیا ہے پانی بھی، تو تری خشک ہو گئی ہاتھ پر، تو مسح کے لیے پھر کیا کرے؟ تو کہتے ہیں وہ دوسرا پانی نہیں لیا جا سکتا، بلکہ ایسی صورت میں اپنی داڑھی کی تری لے کر اس سے مسح کرنا چاہیے۔ داڑھی کی ایسے جب تری نہ ہو، یہ ذہن میں رہے، جب تری نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ایسا بھی کر دیتے ہیں کہ ادھر تری بھی ہے پھر بھی داڑھی کی تری سے لینا شروع، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور داڑھی کے علاوہ کسی اور جگہ سے تری لے کر مسح کرنا محل اشکال ہے۔ لہذا مختصر یہ ہے کہ تری اگر ہاتھ پہ نہ ہو تو پھر داڑھی سے لے لینی چاہیے اور کسی جگہ سے نہیں۔ مسئلہ نمبر 257 اور اس کا موضوع بھی عبادات ہے اور ذیلی موضوع جو ہے وضو ہے۔ اگر ہتھیلی کی تری صرف سر کے مسح کے لیے کافی ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ سر کا مسح اس طرح سے کیا جائے اور پاؤں کے مسح کے لیے اپنی داڑھی سے تری حاصل کی جائے۔
یہ مسئلہ انتہائی سادہ اور آسان، توجہ دلانے کے لیے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں ورنہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہتھیلی کی تری صرف سر کے مسح کے لیے کافی ہو تو احتیاط واجب یہ ہے سر کا مسح اس تری سے کیا جائے اور پاؤں کے مسح کے لیے اپنی داڑھی سے تری حاصل کرے۔ مسئلہ نمبر 258، اس کا موضوع بھی عبادات ہے۔ موزے اور جوتے پر مسح کرنا باطل ہے۔ یہ ذہن میں رہے، یہ بھی مبتلا بے مسئلہ ہے، اور لوگ جو ہے وہ ایسے ہی موزے پہنے ہوئے ہیں، کپڑے کی جرابیں پہنی ہوئی ہیں، مسح کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر سخت سردی کی وجہ سے یا چور یا درندے وغیرہ کے خوف سے جوتے یا موزے نہ اتارے جا سکے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ موزے اور جوتے پر مسح کرے اور تیمم بھی کرے، اور تکیہ کی صورت میں موزے اور جوتے پر مسح کرنا کافی ہے۔ ہاں، یہ صورت نکلی ہے کہ چور چوری کر لے گا، موزے اتارے گا، تو احتیاط واجب کی بنا میں موزے پر بھی کرے اور مسح تیمم بھی کرے۔ دوسری صورت جو ہے موزے پر یہ ہے کہ تکیے کی صورت میں جب ڈر ہو دشمنان اسلام جو ہے وہ اگر یہ مسح کر رہا ہے تو اس کی جان سے مار دیں گے، تو پھر ایسی کوئی صورت بنتی ہو، جان کا خطرہ ہو، اس کے عزت و ناموس کا خطرہ ہو، تو اس طرح کے جو ہے وہ شاید تکیہ کی صورت بن سکتی ہے۔ جی، مسئلہ نمبر 249 ہے، اور اس کا موضوع بھی عبادات ہے، اور ذیلی موضوع جو ہے وہ وضو ہے کہ اگر پاؤں کا اوپر والا حصہ نجس ہو اور مسح کرنے کے لیے اسے دھویا بھی نہ جا سکتا ہو تو تیمم کرنا ضروری ہے۔ اوپر والا حصہ نجس ہو، مسح کرنے کے لیے دھویا بھی نہ جا سکتا ہو، مثال کہ کوئی زخم آ گیا ہے، خون بھی لگا ہوا ہے، نجس بھی ہے اور دھویا بھی نہیں جا سکتا، تو ایسی صورت ہو تو پھر تیمم کرنا ضروری ہے۔ جی، آج کے سبق کی تمرین اور مشق کر لیتے ہیں۔ تمرین اس لیے دی جاتی ہے تاکہ سبق جو ہے وہ ذہن نشین ہو جائے۔ اگر مسح کرنے کے لیے ہتھیلی پر تری باقی نہ رہی ہو تو اسے دوسرے پانی سے ڈیش ڈیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہاں دو جو ہے وہ ڈیش ڈیش ہیں، تو دو لفظ استعمال ہونے ہیں، ان کو آپ نے استعمال، یہ ہے سوال نمبر 1 میں 2 جگہوں پہ فلنگ دی بلینکس ہے۔ جی، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ سوال نمبر 1، اگر مسح کرنے کے لیے ہتھیلی پر تری باقی نہ رہی ہو تو اسے دوسرے پانی سے ڈیش ڈیش، یہاں خالی جگہ ہیں، آگے ہے کیا جا سکتا ہے۔ آئیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 2، موزے اور جوتے پر مسح کرنا ڈیش ہے۔ تو موزے اور جوتے پر مسح کرنا اس میں صحیح ہے، صحیح نہیں ہے، باطل ہے، باطل نہیں ہے، کیا ہے، یہ ساری آپشن ہیں۔ آپ کو ایک آپشن آپ نے اس کو صحیح کروانا ہے، اور اگر نہ یاد آ رہا ہو تو سبق کو رپیٹ کرے، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، انشاءاللہ اس سبق سے ہی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر پاؤں، سوال نمبر 3، اگر پاؤں کا اوپر والا حصہ نجس ہو اور مسح کرنے کے لیے اسے دھویا بھی نہ جا سکتا ہو تو تیمم کرنا ڈیش ڈیش ہے۔ تو یہاں تیسرے سوال میں بھی خالی جگہ ہے اور ڈیش ڈیش کی جگہ جو ہے وہ آپ نے فل کرنی ہے، تو لہٰذا آپ اس کو فل کر لیں۔ اگر مسئلہ دوبارہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تو یہ عام فہم مسئلہ ہے، سمجھ آ جائے گا۔ دوبارہ میں پڑھ بھی دیتا ہوں سوال نمبر 3 کو۔ اگر پاؤں کا اوپر والا حصہ نجس ہو اور مسح کرنے کے لیے اسے دھویا بھی نہ جا سکتا ہو تو تیمم کرنا ڈیش ڈیش ہے۔ جائز ہے، ناجائز ہے، ضروری ہے، باطل ہے، کیا ہے، یہاں آپ نے فلنگ دی بلینکس کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ مسئلے جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ ایکسرسائز کو حل کر لیں
آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اور انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلی بات ہوگی اور وضو کے کچھ مسائل ہی انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ حافظ۔